یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے جانثاروں کو شہید کر دیا اور اسیران کربلا کو قید کر کے کوفہ و شام اور دمشق میں لایا گیا۔ جب لوگوں نے ان قیدیوں اور شہیدوں کو دیکھا تو بہت پریشان ہونے لگے اور شدید کریا کرنے لگے۔ اس وقت ایک خاتون یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل رہا ہے، چلو تم بھی میرے ہمراہ میرے ساتھ چلو اور چل کر انہیں دیکھو۔ بس ہند فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور عمدہ لباس سے بتن کیا اور اپنے سر پر چادر اوڑھی اور اس مقام پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور آپ بی بی ام کلثوم سے فرماتی ہیں کہ اے ام کلثوم، کیا تم نے اسے پہچانا کہ یہ کون ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ نہیں۔ بس بی بی زینب نے پہچان لیا کہ امیر یزید کی اہلیہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی صاحبزادی ام محمد تھی، جو کہ آپ کی کنیز تھی۔ جب ہند نے ان دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھا تو آگے بڑھ کر پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ بس آپ خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم کن مدینہ والوں کی بات کرتی ہو؟ بس ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا امام علی علیہ السلام کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی کے گھرانے کا نام لیتے ہی ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی کہ میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بے پناہ محبت ہے۔ اس نے کہا کہ میں مولا علی کی اولاد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آقا حسین اور اپنے جد حسن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میں اپنی آقا زادیوں جناب ام کلثوم اور شہزادی زینب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی زینب نے شدید گریہ کیا اور کہا کہ ہند، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے سب بتاتی ہوں۔ تم نے اپنے آقا علی کے گھرانے کے متعلق پوچھا، تو اپنے آقا حسین کا حال جاننا چاہتی ہے، تو یہ دیکھ، جو تمہارے آقا حسین کا سر تشت میں یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے بارے میں پوچھا تو ہم ابو الفضل عباس سمیت اپنے سب جوانوں کو کربلا کے میدان میں بے غور و کفن اور اپنے جوانوں کی لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ آئے۔ تو نے اپنے آقا حسین کے بارے میں پوچھا، اے ہند، وہ حسین نہ رہا، وہ عباس نہ رہا، صرف میرا ایک ضعیف بیمار علی زین العابدین ہے میرے ہمراہ۔ اے ہند، تو نے جو اپنی شہزادی زینب کے متعلق پوچھا، تو وہ زینب میں ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے، بے مکنا و چادر قیدی کھڑی ہے۔ بس یہ سن کر ہند چیخ اٹھی اور اپنے منہ پر ماتم کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی، لیکن سید زادیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ بس وہ روتی ہوئی بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اس قدر مارا کہ اس کا سر خون سے رنگین ہو گیا۔ بس وہ کہنے لگی کہ اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ فاطمہ کے بیٹے پر گریہ کرتے ہی گزاروں گی۔ بس اس ہند نے اپنی چادر اتاری اور سرے برہنہ ہو کر یزید کے دربار میں اس کے پاس پہنچی۔ اس وقت یزید 700 کرسی نشینوں کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہند نے کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا حسین ابن علی کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے گا، نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ بس یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پوری دربار میں اسے سرے برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور اسے چادر پہنچائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے۔ بس ہند نے کہا کہ اے یزید، خدا تجھے تباہ کر دے، خدا تجھے برباد کر دے۔ اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی اور رسول زادیوں کو بے مکنا و چادر کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ اے یزید، تیری غیرت تب کہاں تھی کہ جب فاطمہ کی بیٹیاں بے پردہ تھیں،
لیکن یزید ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا